بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب التفسیر میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں اور سچے نبی کی سچی بیوی ہیں، وہ اس واقعہ کو، اس حدیث کو نقل کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے ہیں، اور آپ کہاں ہیں؟ آپ مدینہ میں ہیں۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک انصاری مسلمان ساتھی کچھ دنوں سے کچھ پریشانی میں ہے، کچھ غم زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا جاتا، اسے بلا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، مالی اراک محزونا، ساتھی کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تجھے حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا دیکھتا ہوں، کیا پریشانی ہے؟ وہ ساتھی بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیء فکرت فی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہے جب سے اس کے متعلق سوچا ہے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، غموں نے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما ہو، کیا بات ہے؟ ہمیں بتلاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ شخص بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم دن رات آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جب آپ کی یاد ستاتی ہے تو دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کا چہرہ انور کا دیدار کرتے ہیں، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آپ کو دیکھ کر۔ اور وہ بات جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے سوچا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ناپائیدار ہے، یہ ابدی نہیں ہے، سرمدی نہیں ہے، ہمیشگی کی نہیں ہے، یہاں جو آیا اسے جانا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، ایک دن آپ بھی چلے جائیں گے اور ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ کا مقام محمود ہے، آپ بلند جنتوں میں ہوں گے۔ مجھ جیسا آپ کا ادنا امتی اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت دے بھی دی تو نہ جانے جنت کے کس درجے میں جاؤں گا، کیونکہ آپ ہی سے سنا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے کئی جز ہیں، نہ جانے جنت کے کس درجے میں جاؤں گا۔ بس یہی غم مجھے کھائے جا رہا ہے، یہاں تو ایک پل آپ کے بغیر نہیں گزرتا، جبکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہمیشگی کی ہے، وہاں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ بس یہ فکر جب سے دامنگیر ہوئی ہے میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں، خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے، جبریل امی سورہ نساء کی آیات کریمہ لے کے نازل ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے، اے ساتھی دل چھوٹا نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی۔ بشارت کیا ہے؟ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، دوسرے الفاظ میں ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کل ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔ اور کون ہے وہ خوش قسمت؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ کتنے اچھے ساتھی جو کسی کو میسر آئے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے ذرا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن کریم میں بشارت دے دی، ایک اس ساتھی کو بشارت نہیں دی، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی آنے والے ہیں سب کو بشارت دے دی، جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے والا ہوگا کل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں آپ کی صحبت میں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم من و کرمک یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی